اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین کی ذات تنہا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کوئی بھی کام کرنے پر قادر ہے۔ ایمان والے جو ہیں ان کو اللہ رب العالمین کی ذات پر جس قدر ایمان ہوگا، جس قدر یقین ہوگا، اللہ رب العالمین ان کے ایمان اور ان کے یقین کے حساب سے انہیں عطا کرتے ہیں۔ جیسے ایک شخص اگر گھر سے نکلے تو اس شخص کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ آج دن کو شاید میرے کھانے پینے کا انتظام جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا، گویا اس کو دنیاوی چیزوں کے اوپر ایمان ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان نہیں ہے، تو وہ شخص ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے اسے دن کا جو ہے کھانا مل سکتا ہے یا دن کا کھانا نہیں بھی مل سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ اس انسان کو دنیاوی چیزوں کے اوپر، میٹیریلسٹک ورلڈ کے اوپر یقین ہو چکا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم ایک پرندے کو دیکھیں یا جانور کو دیکھیں، ان کا ایمان ایسا ہے کہ یہ صبح جو ہے، ایک چڑیا جو ہے وہ صبح جب اپنے گھونسلے سے یا کسی درخت سے اڑتی ہے تو اس کا یہ ایمان بھرپور اللہ کی ذات پر ہوتا ہے کہ مجھے کھانا مل جائے گا۔ اس ایمان کے ساتھ وہ چڑیا اڑتی ہے اور شام کو وہ پیٹ بھر کے جو ہے پھر سے اپنے گھونسلے یا درخت کے اوپر آ جاتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا کمزور ایمان ہے انسان کا کہ اس کو اللہ رب العالمین کی ذات پر بالکل کم لیول کا ایمان ہے اور میٹیریلسٹک ورلڈ کے اوپر اس کا یقین آ چکا ہے۔ ہمیشہ انسان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس طرح یہ اسٹریٹجی ہم نے بنائی ہوتی تو اس کا رزلٹ اس طرح آتا، اگر ہم نے اس طرح کا کام کیا ہوتا تو اس سے رزلٹ یہ آ گیا ہوتا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تقدیر جو ہے اللہ رب العالمین نے بنا رکھے ہیں، اللہ رب العالمین نے انسان کے رزق، انسان کی زندگی، انسان کی موت، ان تمام چیزوں کو طے کر رکھا ہے۔ ہمارے ہاں یہ دستور دیکھا جاتا ہے اور اس دستور کی ڈور کو کھینچا جاتا ہے، بہت عرصے تک یہ چلا آ رہا ہے کہ فلاں انسان جو ہے اگر اس کو کسی طرح کی تکلیف سے گزرنا ہوا تو پھر ہم جو ہے آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ اگر اس وقت اس طرح کا کام ہم نے کیا ہوتا تو شاید آج انہیں اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑتا، یا اگر انہوں نے اس وقت وہ چیز کی ہوتی تو آج ان کے ساتھ یہ والا معاملہ پیش نہیں آتا۔ حالانکہ تکلیف کا آنا اللہ رب العالمین کے ہاں سے ہے، خوشی کا آنا اللہ رب العالمین کے ہاں سے ہے۔ جب کسی کو غم آئے یا تکلیف آئے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس پر انسان کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، نہ کہ کسی طرح سے جو ہے وہ جو ہے ناشکری اللہ رب العالمین کی کرنی چاہیے۔ انسان کو ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر انسانوں کے اوپر امتحانات بھی آئیں، انسانوں کے اوپر مسائل بھی آئیں تو بھی الحمدللہ رب العالمین کہنے پر جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں انسان پر، ایمان والوں پر۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی باتیں گڑھنے سے جو ہے شیاطین اور شیطان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں کہ جہاں سے ہمارا ایمان جو ہے وہ دو
باتوں پر جو ہے وہ بکنے لگتا ہے کہ ہم جو ہے قسمت کو جو ہے وہ قسمت کے اوپر باتیں کرنے لگتے ہیں کہ کاش ہم نے جو ہے اگر اس وقت یہ پلان جو ہے طے کیا ہوتا تو اس وقت ہماری نصیب اور ہمارے مقدر میں یہ غم اور یہ تکلیف نہ ہوتی۔ حالانکہ غم، تکلیف، خوشی، یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاتھ سے ہوتی ہیں انسانوں کے لیے طے، اور بعض اوقات انسانوں کے پاس، ایمان والوں کے پاس وہ علم نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات کے پاس ہے۔ جس انسان کو یہ تکلیف لگتی ہے وہ نہیں جانتا کیا پتہ اس کے اندر کتنی بلائیاں چھپی ہوئی ہیں، اس کے اندر کتنی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے۔ یہ ذات اللہ کی ہے، اللہ رب العالمین کی ہے کہ جو جانتا ہے، جو ذات جاننے والی ہے، علم والی ہے، حکمت والی ہے کہ جو میں نے تکلیف اپنے بندے کو دی اس کے پیچھے کا کیا راز ہے۔ اور جب ایک انسان کو خوشی مل جائے تو اسے اس خوشی کے وقت میں بھی الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی